وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے لیکن سب سے اعلیٰ سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے، حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام تیری پہچان کے حوالہ سے خطبات جمعۃ المبارکہ کا ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اس سلسلے کا 27واں خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک الغنی، المغنی اور الصمد کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ کا ایک نام الغنی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی معاملے میں کسی کے محتاج نہیں ہے اور ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ یہ اللہ الغنی کا مطلب ہے۔ المغنی کہ وہ اللہ جو ایسا غنا رکھنے والا ہے، ایسا غنی ہے، ایسا مال کے کائنات عظمت اور شان والا ہے کہ جو اپنی توفیق سے جسے چاہتا ہے، جس معاملے کے اندر چاہتا ہے اس کو غنی کر دیتا ہے، کسی کو دل کا غنی بنا دیتا ہے، کسی کو مال و متاع کے اعتبار سے غنی بنا دیتا ہے، کسی کو دنیا کے غموں دکھوں تکلیفوں سے بے پرواہ کر کے غنی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کائنات خالق ارض و سما کی صفت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اس کو بھی غنی بنا دیتا ہے۔ اللہ مالک کائنات خالق ارض و سما کی ایک صفت الصمد ہے، انشاءاللہ الرحمن اس کا تذکرہ کیا جائے گا کہ اللہ بے نیاز ہے، جسے چاہے جتنا عطا کرے، جسے چاہے نہ عطا کرے، کسی سے کچھ چھین لے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو کوئی عطا کر دے یا جتنا چاہے عطا کر دے اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ تو نے اسے اتنا کیوں دیا، مجھے اتنا کیوں نہیں عطا کیا، فلاں چیز فلاں کو دے دی تو مجھے کیوں نہیں عطا کی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الغنی ہے، اللہ المغنی ہے۔ آئیے اللہ کے ان پیارے پیارے ناموں کے ذریعے اپنے مالک کی پہچان کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، وہ الغنی ہے، وہ المغنی ہے،
وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہستی ہے، وہ بے نیاز کر دینے والی ہستی ہے۔ وہ مالک کائنات، خالق ارض و سما ایسا ہے کہ ساری کائنات جس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف آیات کے اندر مختلف مقامات کے اوپر اپنی ان آیات، اپنی ان صفات، اللہ نے اپنے ان ناموں کا تذکرہ بڑے پیارے انداز میں کیا ہے۔ سورہ اخلاص ہم ہر روز پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر بھی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت بھی ہے۔ اسے ثلث قرآن قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کا تیسرا حصہ اگر 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس سورت سے بڑا پیار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس سورت سے پیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ اس سورت کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ کے وحدانیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اللہ کی بڑی اہم ترین صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو احد ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ لا ثانی ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لا ثانی ہے، دنیا میں کوئی لا ثانی نہیں بن سکتا۔ آج دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے بن گئے ہیں جو اپنے آپ کو لا ثانی سرکاریں کہتی ہیں، لیکن یاد رکھیں عقیدہ توحید کا پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، اللہ لا ثانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ باقی ہر ایک چیز کا دوسرا کوئی نہ کوئی ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی ثانی ہوگا، کسی نہ کسی اعتبار سے اس کا کوئی ثانی ہوگا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک بھی ہے اور لا ثانی بھی ہے۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ کی کسی صفت جیسا، کسی کے اندر صفت کا ہونا اور کسی وصف جیسا کوئی وصف ہونا یہ بھی موجود نہیں ہے، تو ثانی کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا ثانی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ تو فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہستی ہے، اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما الصمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مقدسہ کے اندر اپنی اس صفت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں صرف ایک موقع کے اوپر، ایک مقام کے اوپر ہی اللہ کی صفت کا تذکرہ ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاؤں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اس صفت الصمد کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں پہ یا صمد بھی آتا ہے، کہیں پہ اللہ احد بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الصمد ہے، الاحد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف دعاؤں کے اندر کیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی ان دعاؤں کو معمول بنایا اور اللہ کی ان صفات کا تذکرہ کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہستی ہے، الصمد ہے۔ آئیے دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک جو آج کے ہمارے خطبے کا عنوان ہے وہ ہے الغنی۔ فرمایا رب کائنات نے، مالک ارض و سما نے قرآن مجید کے مختلف مقامات کے اوپر اپنا الغنی ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ یونس ہے، مالک کائنات خالق ارض و سما فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے یہ کہا، کہیں یہودیوں نے یہ کہا، کہیں عیسائیوں نے یہ کہا۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو سبحان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اولاد کے اس نقص سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت مجھے ہے، اولاد کی ضرورت آپ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے، میرا کوئی جانشین بن جائے، میری نسل آگے چلے۔ مجھے ضرورت ہے کل میں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھوں تو میرا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے چلے، میری بیٹی میرا ہاتھ پکڑ کے چلے، میرے لیے تعاون اور مدد کا ذریعہ بن جائے۔ محتاج ہم ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ کہتے ہیں ان کی زبانیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، لیکن اللہ اولاد کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہو۔
سبحانہ وہ اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ پھر فرمایا هو الغنی، وہ اللہ تو الغنی ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں زمینوں میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اللہ ان کا مالک ہے۔ اللہ کو ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں زمینوں کی تمام نعمتیں، آسمانوں زمینوں کی تمام اشیاء کا مالک وہ اللہ ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے، الغنی ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے۔ رب کائنات سورہ لقمان میں فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ زمینیں بھی یہ آسمان بھی، آسمانوں زمینوں میں جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں، جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ لہو ما فی السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، لیکن یہ یاد رکھیں اللہ زمینوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ آسمانوں کا محتاج نہیں ہے۔ جس اللہ نے زمینیں بنائی ہیں، آسمان بنائے ہیں، جب اللہ چاہے گا زمینوں کو ختم کر دے گا، آسمانوں کو ختم کر دے گا، زمینوں آسمانوں کے نظام کو ختم کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روئی کی طرح دھنی ہوئی بنا کر ہواؤں کے اندر اڑا دے گا۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ زمین کے اندر دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کو ان چیزوں کو بھی پرواہ نہیں ہے، اتنا کچھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ اس کے باوجود الغنی ہے، اللہ کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں کیونکہ وہ اللہ الغنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، ان کو اس چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اختیار رکھنے والا ہے، سب کچھ اس کی ملکیت ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا غنی ہے، بڑا مال و متاع اس کے پاس موجود ہے، اللہ نے اس کو جناب دنیا سے بے پرواہ کر دیا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، حالانکہ وہ کسی نہ کسی جگہ کسی کا محتاج ہوگا، کسی جگہ اپنے مالک کا محتاج ہوگا، کسی جگہ اپنے خادموں نوکروں کا محتاج ہوگا، کسی جگہ اپنے گھر والوں کا محتاج ہوگا، کسی جگہ مال و متاع کا محتاج ہوگا، کسی جگہ ڈاکٹروں طبیبوں کا محتاج ہوگا، کسی جگہ کسی چیز کا محتاج ہے، کسی جگہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ اگر کوئی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے تو وہ اللہ الغنی ہے۔ اللہ الغنی کی ذات ایسی ہے، وہ کسی کا کوئی محتاج نہیں۔ اگر زمین نہ بھی ہو اللہ کی پھر بھی حکومت ہے، آسمان نہ بھی ہو اللہ کی پھر بھی حکومت ہے، ساری کائنات کے سارے انسان مر جائیں تب بھی اللہ کی حکومت ہے، کوئی مخلوق بھی نہ بچے اس اللہ کی تب بھی حکومت ہے۔ وہ اللہ الغنی ایسا ہے، ایسا الصمد ہے کہ کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اللہ الغنی کے بارے میں آئیے قرآن مجید کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے۔ سورہ محمد ہے، سورہ محمد کی آخری آیت مبارک ہے۔ رب کائنات نے خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا، انسانوں کی تباہ کا تذکرہ کیا ہے، جو انسانوں کے اندر فطرتی طور پر کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جہاں پہ جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا بھی خرچ نہیں کرتے، اللہ کے رستے میں جتنا دینا چاہیے اتنا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بچوں پہ جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر والوں کے اوپر جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی ذات کے اوپر جتنا خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ اتنا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہمانوں کا حق ہے مہمان نوازی ان کی جائے، ان کا جتنا حق ہے کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے اتنا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَمِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں تم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مَن يَبْخَلُ، جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يَبْخَلْ، جو بندہ بخل کرتا ہے، کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، وہ اپنی ذات کے لیے بخل کر رہا ہے، وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ حقیقت کے اندر اس نے جو بچایا ہے وہ اس کے اپنے کام نہیں آ سکا، جو اس نے سنبھال کے رکھ لیا ہے حقیقت کے اندر وہ اس کے اپنے کام نہیں آ سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنی ذات کے بارے میں ہی بخل کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کے برعکس اللہ کی ایک ذات ہے، واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ کسی جگہ بخل نہیں کرتے، جس جگہ پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ خرچ کرتے ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے
اپنے فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، اپنے نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کے لیے ذرا معاملہ کلوز کر لیتے ہیں، ذرا ان کے لیے تنگی والا معاملہ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں یہ میرے ہیں، لیکن جو نافرمان ہوتے ہیں، باغی ہوتے ہیں، سرکش ہوتے ہیں، ان کے لیے مزید اللہ تعالیٰ اپنی عنایات زیادہ کر دیتے ہیں کہ جاؤ جتنا چاہتے ہو اتنا تمہیں مل جائے گا، کیونکہ آخرت میں تو ان کو کچھ ملنا نہیں ہے۔ آخرت میں تو اللہ نے اپنے ہی فرما بردار اطاعت گزار بندوں کے لیے آخرت کو بنایا ہے، متقین کے لیے آخرت انجام ہے۔ فرمایا رب کائنات نے، خالق ارض و سما فرماتے ہیں واللہ الغنی، اللہ کی ذات وہ ہے جو غنی ہے، وانتم الفقراء، تمہارے پاس مال جتنا بھی ہو، ساز و سامان جتنا بھی ہو، عہدے منصب جتنے بھی ہوں، اختیارات جتنے مرضی ہوں، قوت طاقتیں جتنی مرضی ہوں، لیکن یاد رکھو واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی غنی ہے۔ مال و متاع ساز و سامان جتنا اللہ کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں، وانتم الفقراء، تم فقیر ہی فقیر ہو، تم مانگنے والے ہی مانگنے والے ہو، جتنا مرضی مل جائے آخر رب کے در کے فقیر ہو، جتنا مرضی مل جائے آخر رب کے در کے فقیر ہو، جس قدر مرضی مال و متاع آ جائے تب بھی اللہ کے ہی فقیر ہو۔ انتم الفقراء، تم تو اللہ کے فقیر بندے ہو۔ پھر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پھر جاؤ، اگر منہ موڑ لو، اپنے رب کو نہ پہچانو کہ ہمارا رب تو الغنی ہے، اس رب نے عطا کیا ہے تو اللہ کی عطا کیے ہوئے مال و متاع سے کچھ نہ کچھ عطا کر دوں، اللہ کے عطا کیے ہوئے علم و فضل سے علم و فضل لوگوں کے اندر بھی بانٹ دوں، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو لوگوں کے اندر بھی بانٹ دوں، ضرورت مند اور مستحقوں تک پہنچا دوں۔ فرمایا اگر تم اس اللہ کی صفت کو پہچان کر، اللہ کی اس صفت جو اللہ چاہتے ہیں بندوں کے اندر اس کا اطلاق ہونا چاہیے، بندوں کے اوپر بندے خرچ کریں، فرمایا اگر تم اس سے اعراض کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ پھیر لاؤ گے، یاد رکھو یستبدل قومن، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری کوئی قوم لے آئے گا، یستبدل قومن، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو تمہیں بدل کر لے آئے گا۔ فرمایا غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہوں گے، جہاں پہ آج تم ہونا کل تمہاری جگہ کے اوپر کوئی اور ہوگا، جس فیکٹری کارخانے کے مالک آج تم ہو کل کوئی اور ہوگا، جس دکان کے مالک آج تم ہو کل کوئی اور ہوگا، جس گھر کے مالک آج تم ہو کل اس کا مالک کوئی اور ہوگا، جس گدی کے اوپر آج تم بیٹھے ہو کل کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ غَيْرَكُمْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ پھر فرمایا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، جانا تو سبھی نے ہے، مرنا تو سبھی نے ہے، آخر موت کا جام سبھی نے پینا ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جو اللہ الغنی کو پہچان جاتے ہیں، جو رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے، اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بخل کا مظاہرہ کریں گے، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، رب کو پہچان کر رب کے حکموں کے مطابق نہیں چلیں گے، اللہ الغنی کو جو نہیں پہچانیں گے ان کی جگہ پر دوسری قومیں آ جائیں گی۔ مرنا تو سب نے ہے، نیکوں نے بھی چلا جانا ہے، ان کی جگہ پر بھی دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ فرق ان میں کیا ہوگا؟ فرق اللہ بتا رہے ہیں، اللہ کرے وہ فرق ہمیں سمجھ آ جائے۔ رب کائنات فرماتے ہیں ثم لا یکونوا امثالکم، اگر اللہ الغنی کو نہ پہچانا، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر اللہ کے ان بندوں کے اوپر جن کے پاس وہ نعمتیں ان پر خرچ نہ کیا، اللہ کہتے ہیں ثم لا یکونوا امثالکم، پھر دنیا میں تمہاری کوئی مثال ہی نہیں بچے گی، نام مٹ جائے گا، تمہارا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا۔ آج سمجھتے ہو میرے بغیر کچھ نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، کل تم نہیں رہو گے، تمہارا تذکرہ بھی مٹ جائے گا، کوئی نام لیوا نہیں بچے گا۔ ہاں اگر اللہ الغنی کو پہچان لیا، یاد رکھو تم دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اللہ تمہارے تذکرے کو دنیا میں عام کر دے گا، لوگ آپ کا نام لیں گے، لوگ آپ کا تذکرہ کریں گے۔ فلاں بندہ تھا جس نے اللہ الغنی کو الصمد کو پہچانا تھا، اللہ کی نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھایا تھا، جو اللہ کے مستحق بندے تھے ان کے اوپر بھی ان کو خرچ کیا تھا۔ آئیے اللہ الغنی کو سمجھے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام جو میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کیا، رب کائنات نے سب کو مخاطب کیا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں مخاطب کیا، یا ایھا الناس کہا ہے، ساری کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں، کوئی مسلمان ہے تب بھی، کوئی کافر ہے تب بھی، کوئی یہودی ہے تب بھی، کوئی عیسائی ہے تب بھی، کسی بھی مذہب اور مسلک
سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ یہ سورہ فاطر ہے، رب کائنات فرما رہے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ الغنی ہے، وہ اللہ الحمید ہے۔ تعریفیں اس اللہ کی ہیں، وہ اللہ الغنی ہے، ہر لحاظ سے بے نیاز ہستی ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اسے ضرورتیں ہیں، وہ محتاج ہے کسی نہ کسی طرح، لیکن اللہ نہ کسی کا محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہستی ہے۔ فرمایا ان یشاء، وہی بات جو اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے ابھی پڑھی اس میں رب کائنات نے بیان فرمائی سورہ محمد کے اندر، وہی سورہ یہاں پہ فاطر میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان یشاء یذہبکم، اگر وہ اللہ چاہے تمہیں لے جائے، تمہیں لے جائے، ویاتی بخلق جدید، اللہ تمہاری جگہ پہ کسی اور مخلوق کو لے آئے، آج تم ہو، تمہاری جگہ پہ کوئی اور آ جائے گا، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ الغنی، جب چاہے کسی کو منزل سے ہٹا دے اور جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے جتنا چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اللہ الغنی کیسا ہے؟ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے الصمد کے ترجمے کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الصمد کس ذات کو کہتے ہیں؟ کون سی ذات ہے کہ جس کا کوئی کام رک نہ سکے۔ آج بڑے بڑے مال و متاع والے، بڑے بڑے عہدوں والے، بڑی بڑی وزارتوں والے، بڑے بڑے وزیر اور مشیر، ان کے کام بھی رک جاتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصمد اس کو کہتے ہیں، الغنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی کام رک نہ سکے اور کوئی اس کے کام کو روک نہ سکے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں اللہ الصمد اس کو کہتے ہیں، اللہ الغنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کا کوئی کام ہو نہ سکے۔ یہ اللہ الصمد ہے کہ جس کا کام کوئی روک نہیں سکتا، اس اللہ کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور کوئی انسان کام کرنا چاہے جب تک اللہ کی طرف سے منظوری نہ ہو وہ کام کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ الصمد ہے، اللہ الغنی ہے۔ آئیے اس اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہمارا رب الصمد ہے، ہمارا رب الغنی ہے، المغنی ہے۔ کیسا الغنی ہے؟ قرآن مجید کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے، سورہ نمل ہے۔ مالک کائنات خالق ارض و سما فرماتے ہیں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہاں پہ تھا جس نے ناشکری کی ہے، جس نے بخل کیا ہے، جس نے اللہ کی نعمتوں کا کما حق ہو حق ادا نہیں کیا، اللہ کی نعمتوں پر جس طرح شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اس نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کو اکٹھا بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ شکر کرتا ہے، شکر اپنی زبان سے بھی ہے الحمدللہ کہہ کر بھی شکر ہے، اپنے افعال و اقوال سے بھی، اپنے جسم کے اعضاء سے بھی اللہ کا شکر ہے، اپنے جسم کے اعضاء سے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت گزاری کر کے شکر کرنا ہے، زبان سے الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کرنا ہے، دل سے اللہ کا شکر اس انداز میں کرنا ہے، کبھی دل کے اندر شکوہ نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تو نے مجھے یہ دیا ہے، فلاں کے پاس تو مجھ سے زیادہ ہے، فلاں کے پاس یہ نعمتیں ہیں، جتنا اللہ نے دیا ہے الحمدللہ اللہ تو نے مجھے یہاں تک رکھا ہے، اتنا عطا کیا ہے، اس پر تیرا میں شاکر ہوں، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کیونکہ تو میرا خالق مالک ہے، اللہ تو الغنی ہے، الصمد ہے، تو نے جو مجھے عطا کیا ہے اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا جو شکر کرتا ہے نا وہ اپنے نفس کے لیے، اپنے آپ کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جو بندہ کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، فإن ربی غنی کریم، یاد رکھو میرا رب غنی ہے، کریم ہے، بڑی عزتوں والا ہے، غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارے خزانے ہیں، ساری حکومتیں ہیں، سارے اختیارات ہیں، یہ رب ہے، رب کائنات خالق ارض و سما، ان ربی غنی کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت الغنی کا یہاں پہ بھی تذکرہ کیا گیا۔ آئیے قرآن مجید کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے، رب کائنات خالق ارض و سما فرماتے ہیں ان تکفروا انتم
ان تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو، سارے کے سارے لوگ اللہ کا کفر کر دیں، اللہ کا انکار کر دیں، اللہ کو نہ مانیں، کہیں اللہ کو ہم مانتے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، فرمایا ان تکفروا انتم، تم سب کے سب اللہ کا کفر کر دو، تم بھی ومن فی الارض جمیعا، اور جتنی بھی مخلوقات انسان اور انسانوں کے علاوہ ہیں، سب کی سب جو بھی زمینوں کے اندر موجود ہیں، سب کے سب بھی اللہ کا انکار کر دیں، کہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ فرمایا رب کائنات نے فإن اللہ غنی حمید، تعریفیں پھر بھی میرے اللہ کی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رب کون ہے؟ وہ اللہ وہ ہے فإن اللہ غنی، وہ غنی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے نافرمان بن جائیں، سارے باغی بن جائیں، سارے کافر مشرک بن جائیں، سارے اللہ کی توحید کے انکاری بن جائیں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مالک کائنات الغنی ہے، ایسا غنی ہے کہ اس کو تمہاری نافرمانی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہارا کفر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایسا اللہ الغنی ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ فرمایا حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث میں سے آج کے خطبہ جمعہ کے متعلقہ ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، ان اولکم و آخرکم، بے شک تمہارے پہلے لوگ شروع سے جب سے کائنات بنی ہیں اس وقت سے لے کر جتنے بھی تم سے پہلے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، و اولکم و آخرکم، تمہارے بعد میں آنے والے جتنے بھی قیامت کی دیواروں تک، قیامت کے ہونے تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ بھی سارے، فرمایا و انسکم و جنکم، تمہارے سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، و جنکم، تمہارے جتنے بھی جنات ہیں وہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں، فرمایا کانو علی اتقا قلب واحد منکم، تم میں سے اس بندے کی طرح ہو جائیں، تم میں سے وہ بندہ جو سب سے زیادہ اتقا، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، للہیت ہے، تقوی اس کے دل کے اندر ہے، سب سے بڑھ کر جو نیک پرہیزگار بندہ ہے، سارے کے سارے لوگ اس نیک بندے جیسے بن جائیں، مطلب ساری کائنات نیک ہو جائے، سارے فرما بردار بن جائے، اللہ کے اطاعت گزار بن جائیں، صاحب تقوی بن جائیں۔ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاد ذالک فی ملک شیء، یہ سارے کے سارے فرما بردار بن کر، نیک بن کر، اتقا بن کر، یہ سارے میری بادشاہت کے اندر ایک ذرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہاری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری نمازوں کا بھی محتاج نہیں ہے، تمہارے روزوں کا بھی محتاج نہیں ہے، تمہارے صدقات و خیرات کا بھی محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے کہ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں یہ طاقت عطا کر دے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کر دے کہ ہم روزے رکھنے والے بن جائیں، اللہ کے ہم محتاج ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم محتاج ہیں کہ اللہ ان صالح اعمال کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ فرمایا اگر سارے نیک بھی بن جائیں، تمہارا یہ تقوی، تمہاری یہ پرہیزگاری اللہ الغنی کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ ایسا اللہ الغنی ہے، ایسا اللہ صمد بے نیاز ہستی ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ کا اگلا جملہ سماعت فرمائیے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم و آخرکم، تمہارے پہلے بھی اگر اکٹھے ہو جائیں، تمہارے بعد والے بھی اکٹھے ہو جائیں، جنکم انسکم و جنکم، تمہارے جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، تمہارے سارے انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، کانو علی افجر قلب رجل واحد
منکم، تم میں سے جو سب سے بڑا اللہ کا نافرمان ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کا باغی ہے، جو اللہ کا سب سے زیادہ نافرمان اور سرکش انسان ہے، سارے کے سارے اس جیسے بن جائیں، سارے اللہ کے نافرمان، سارے اللہ کے باغی، سارے سرکش، اللہ کی ایک بھی نہ ماننے والے شیطان جیسے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو ما نقص ذالک فی ملکی شیء، میری اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ ایسا اللہ الغنی ہے، ایسا اللہ سمد ہے، ایسا اللہ المغنی ہے کہ ساری کائنات کی نیکیاں اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتی، ساری کائنات کے گناہ اور نافرمانیاں اللہ کی بادشاہت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتی ہیں۔ ایسا اللہ الغنی ہے، ایسا بڑا بادشاہ ہے۔ فرما برداری نافرمانی، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے تمہاری فرما برداریوں کا، اللہ تمہاری نافرمانیوں کا محتاج نہیں ہے۔ آئیے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارا رب کون ہے، الغنی ہے، ہمارا رب المغنی ہے، ہمارا رب الصمد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور مقام سماعت فرمائیے، سورہ عنکبوت ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، نیکی کے کام کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے کسی قسم کا بھی وہ جہاد کرتا ہے، جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، اس کوشش کاوش کی اللہ قدر کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا یاد رکھو من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہے، اس جہاد کے ذریعے، اس کوشش و کاوش کے ذریعے وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو غنی ہے تمام کائنات سے، کائنات کے تمام عالم سے، وہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو تمہارے اس جہاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کوشش کاوش کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہیں ضرورت ہے کہ اس جہاد کے ذریعے، اس کوشش و کاوش کے ذریعے، تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے شیطان سے لڑ کر، کفار سے لڑ کر، مشرکین سے لڑ کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو کچھ تم کرو گے وہ اپنے فائدے کے لیے کرو گے، اور جو اپنے فائدے کے لیے کرو گے اللہ اس کا تمہیں صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ الغنی کون ہے؟ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب کون ہے؟ ربو کا، تمہارا رب الغنی غنی ہے، بے پرواہ ہے، ذو الرحمتی بڑی رحمتوں والا ہے، اس کی بے پرواہی بھی ہے، بے نیازی بھی ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی معاملے میں بھی رحمت سے تجاوز نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا معاملہ ہی فرماتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ رحمت کے بجائے وہ قہار جبار والا معاملہ کر لیں، ذو انتقام والا معاملہ کر لیں، تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ فلاں کے لیے تو ذو الرحمہ بن گیا، میرے لیے قہار اور جبار کیوں بنا، میرے لیے ذو انتقام کیوں بنا، اللہ میرے اوپر تیرا قہر اور غضب کیوں اترا، اس کے لیے تیری رحمت کے دروازے کیوں کھلے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ الغنی ہے، اللہ المغنی ہے، اللہ صمد ہے، جس سے کوئی پوچھ نہ سکے، کوئی سوال نہ کر سکے کہ ایسے تو نے کیوں کیا، اس اللہ کو اللہ الصمد کہتے ہیں، الغنی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے رب کو پہچانیے۔ آئیے اللہ صمد الغنی المغنی، اس کی شان بے نیازی کو دیکھیے۔ ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو سنایا۔ فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر ایک واقعہ ایسے ہوا، ایک عورت جو بد کردار عورت تھی، اچھے معاملات اس کے نہیں تھے، وہ سفر کر رہی تھی، گزر رہی تھی، وہ ایک کنویں کے پاس گزرتی ہے، اس نے دیکھا کہ کنویں کے منڈیر کے پاس ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی زبان نکال کر کنویں کی گیلی مٹی کے ساتھ لگا رہا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک پکیدہ طیب زبان سے ارشاد فرمایا، اس عورت کو اس کتے کے بچے کے اوپر رحم آ گیا، اس نے اپنا جوتا اتارا، جوتا اتار کر اپنا وہ دوپٹہ جو اس نے اپنے
اپنے اوپر لیا ہوا تھا اس کے ساتھ اپنے جوتے کو باندھا اور پھر ایسے کنویں کے اندر لٹکایا، لٹکا کر اس جوتے کو پانی سے بھر کر ایسے باہر نکال کر اس کتے کے آگے ڈال دیا۔ کائنات کے امام، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو اس عورت کا یہ رحم والا، یہ ترس کھا جانے والا عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا۔ وہ اللہ الغنی ہے نا، اس نے نہیں دیکھا اس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اس نے ساری زندگی بد کرداری میں گزار دی ہے، اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے۔ وہ اللہ الغنی ہے، وہ اللہ صمد ہے۔ رب کائنات نے یہ نہیں دیکھا، بس اس عمل کو دیکھ کر کائنات کے امام فرماتے ہیں رب کائنات نے اس کے لیے اعلان کر دیا، اس عورت کے لیے جنت کے داخلے کا اعلان کر دیا جائے کہ یہ عورت اللہ کی جنت میں جائے گی، جہنم کے اندر نہیں جلے گی۔ اس نے مخلوق خدا کے اوپر ترس کھایا ہے، رب کائنات جو الغنی ہے اس کو معاف کر کے جنت عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ الغنی ہے، اللہ الغنی ہے، ایسا غنی نافرمانوں باغیوں کو معاف کر دے۔ کیسا اللہ الغنی ہے؟ ایک واقعہ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، بڑا مشہور و معروف ہے، علماء کرام سے کثرت سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک بندے نے 99 افراد کو قتل کیا اور پھر اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن پتہ نہیں میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا بھی ہے یا نہیں کھلا۔ میں نے تو 99 افراد کو قتل کیا ہے اور ایک بندے کو قتل کرنا آپ کو پتہ ہے کتنا گناہ ہے؟ اللہ کے قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ یہ تو ایک بندے کا قاتل نہیں تھا، اس نے تو 99 افراد کو قتل کیا تھا، لیکن دل کے اندر اب ایک امنگ سی پیدا ہو گئی، ایک تڑپ سی اس کے دل کے اندر پیدا ہو گئی، ایک احساس اس کے دل کے اندر اجاگر ہو گیا کہ میں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے تھی، اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے تھا، ان کے کام آنا چاہیے تھا، میں نے ان کے کام آنے کی بجائے میں نے ان کا خون بہایا ہے، اللہ کی مخلوق کی نہ قدری کی ہے۔ دل میں یہ احساس پیدا ہوا ہے، یہ ایک امنگ اور تڑپ اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے، مجھے اس گناہ کو ترک کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، یہ مولوی ذرا ایسے ہی تھا، نہ دین کا علم تھا، نہ دنیا کا علم تھا، نہ معرفت الہی حاصل تھی، نہ دین کا کوئی پتہ نہیں تھا، بس ممبر و محراب اس کو مل گیا تھا، اس کے پاس آ گیا، آ کر پوچھتے حضرت صاحب 99 بندے قتل کر چکا ہوں، کیا معافی مل سکتی ہے؟ 99 بندوں کا قاتل، تجھے کیسے معافی ملے گی؟ تجھے معافی نہیں مل سکتی، تیرے جیسے بندے کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس نے کہا جہاں پہ 99 قتل کیے ہیں ایک اور صحیح، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 بندوں کو قتل کر دیا۔ کچھ عرصہ پھر بیتا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں پھر اس کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو گئی، پھر احساس اس کے اندر جو ضمیر ہے نا، ضمیر جو کبھی انسان کے دستک دیتا ہے، اسے جو ہے نا دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، ہلاتا ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، ساری زندگی اللہ کی بغاوت میں گزار دی، اللہ کی نہیں مانتا، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے رزق دیا ہے، جس نے تجھے چلنا سکھایا ہے، جس نے تجھے کھانا پینا سکھایا ہے، جس نے تجھے شعور دیا ہے، اس کی نہیں مانتا۔ یہ شعور ذرا اسے پیدا ہو گیا، پھر ایک عالم دین کے پاس گیا، اس کے پاس علم و فضل تھا، یہ جانتا تھا، اسے معرفت الہی بھی آتی تھی، اسے پتا تھا کہ وہ ربک الغنی ذو الرحمہ، میرا رب جو ہے وہ الغنی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، چاہے اس نے 99 قتل کیے ہیں، چاہے 100 قتل کیے ہیں، معافی مانگنے تو آیا ہے، رب کو پہچان تو گیا ہے، اسے اس بات کا احساس تو ہو گیا ہے، ایک در ایسا ہے جہاں سے مجھے معافی مل سکتی ہے، یہ پہچان لے کر تو آ گیا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا ہاں اللہ کی طرف سے معافی تجھے مل سکتی ہے، لیکن تجھے نافرمانوں، باغیوں اور اللہ کے گناہ گار بندوں کی جو بستی ہے جہاں پہ تو رہتا ہے اس بستی کو چھوڑنا ہوگا، اور فلاں جگہ پہ چلا جا، وہاں پہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہاں پہ چلا جا اور جا کر وہاں پہ معافی مانگنا، وہاں پہ زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے ضرور معاف کر دے گا۔ یاد رکھیں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، ماحول جب تک تبدیل نہیں ہوتا ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کی اولاد کے اوپر ماحول کا اثر پڑ رہا ہے، ہمارے بچوں کے اوپر ماحول کا اثر پڑ رہا ہے، اچھا ماحول اپنے بچوں کو دیں، دینی ماحول اپنے بچوں کو دیں،
मसाजिद का माहौल अपने बच्चों को दे, मदारस का माहौल अपने बच्चों को दे, अपने घरों के अंदर छोटी छोटी मस्जिदें बना ले, नमाज वहाँ पे पढ़ें, अपने घरों के अंदर कुरान मजीद की तिलावत करें, अपने घरों में अपने बच्चों को माहौल दें, दीनी किताबें वहाँ पे रखें, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की किताबें रखें, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की किताबें रखें, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के वाक़यात उनकी ज़िंदगी के ऐसी किताबें अपने घरों के अंदर रखें, कुरान मजीद का तर्जमा रखें, बच्चों को तरगीब दें, खुद पढ़ें। माहौल जैसा अपने बच्चों को देंगे आपके बच्चे वैसे बनेंगे। इस बंदे को, इस आलिम दीन ने ये पैगाम दिया, इस बस्ती को छोड़ के फलां बस्ती की तरफ चला जा, वहाँ पे अल्लाह के नेक और साले बंदे रहते हैं और नेकों की बस्ती है, वहाँ पे जाएगा नेकी का रंग तेरे ऊपर चढ़ जाएगा। इस बस्ती को छोड़ के चला जा। ये तड़पता हुआ भागता हुआ वहाँ से निकला कि मैं उस नेक बस्ती में चला जाऊँ, अल्लाह वाले लोगों के पास चला जाऊँ जिन्हें अल्लाह की मार्फत हासिल है, जो अल्लाह की फरमा बरदारी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के नाफरमान और बागी जो हैं इनकी बस्ती को छोड़ दूँ। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये अपनी बस्ती से निकला, उस नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा है, अभी इसने तौबा नहीं की है, तौबा के कोई कलिमात इसकी ज़ुबान से अदा नहीं हुए, सिर्फ एहसास पैदा हुआ है, तौबा करने के लिए जा रहा है, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए जा रहा है, तौबा इस्तिग़फ़ार का तरीका सीखने के लिए जा रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं ये जा रहा है, चलता चलता रास्ते के अंदर ऐसा मुकाम आ गया जहाँ पे अल्लाह ने इसकी अजल का फैसला कर दिया था कि यहाँ पे इसे मौत आनी है, इसकी रूह परवाज कर दी, फौत हो गया। अल्लाह के फरिश्ते आगे, जो नेक रूहों को ले जाने वाले थे वो भी आगे, जो बद रूहों को ले जाने वाले थे वो भी आगे। नेक रूहें ले जाने वाले फरिश्ते कहते हैं हमने इसे लेकर जाना है, जो गुनाहगारों की रूहें लेकर जाते थे वो फरिश्ते कहते हैं हमने लेकर जाना है। इनका आपस में मुबाहसा हो रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब कहते हैं, वो कहते हैं हमने लेकर जाना है, वो कहते हैं हमने लेकर जाना है। ये दलील देते हैं 100 बंदों का कातिल है, ये जहन्नम में जाएगा, जो कत्ल करता है वो अल्लाह की जहन्नम में जलेगा। वो कहते हैं माफ़ी मांगने के लिए जा रहा था, तौबा करने के लिए जा रहा था, दिल में एहसास पैदा हो गया था, माफ़ी मांग रहा था, लिहाजा हम लेकर जाएंगे। अल्लाह अभी कहते हैं फरिश्तों ने कहा अभी माफ़ी मांगी तो नहीं है, अभी एहसास पैदा हुआ है, अभी जा रहा है। इसी झगड़े का फैसला रब्बे कायनात ने यूं किया। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया ज़मीन की पैमाइश कर लो, जिस तरफ सफ़र ज़्यादा है वो जो है ना, मसलन गुनाहगारों की बस्ती से आ रहा है, उधर सफ़र अगर कम है तो वो ले जाएं, अगर उधर सफ़र ज़्यादा है और आगे कम सफ़र रह गया है तो आगे वाले ले जाएं। इस तरह का फ़ैसला किया। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं इस इंसान के दिल के अंदर इतनी अल्लाह के साथ तड़प पैदा हो चुकी थी, अल्लाह का खौफ और डर इसके दिल में आ चुका था, अल्लाह अल गनी अस-समद की इसे पहचान हो चुकी थी। इसने मरते मरते भी थोड़ा थोड़ा घिसट घिसट के ये जो नेक लोगों की बस्ती की तरफ जा रहा था ना, उसे घिसते घिसते चंद गज सफ़र इसने आगे तय किया है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं जब जगह की पैमाइश की गई, जब इसकी रूह कब्ज़ हो रही थी तो उस वक़्त जो घिसट घिसट के इसने आगे सफ़र तय किया था, बस उतना सफ़र इसका ज़्यादा रहा, बाकी सफ़र बराबर ही था। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अल्लाह अल गनी है, 100 बंदों के कातिल को भी माफ़ करना चाहे तो जब ज़िंदगी की आखिरी शाम होती है, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में भी उसे घसीट के नेकोकारों की बस्ती की तरफ ले जाता है। ये अल्लाह अल गनी है। अल्लाह अल गनी को पहचाने, इस अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक़ को कायम करें कि रब्बे कायनात खाल के अर्ज़ो समा हमें नेक और साले लोगों की रफ़ाकत अता फरमा दे। अल्लाह के प्यारे हबीब की ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज आपने कई दफ़ा सुने हैं। जब फरिश्ता आया था तो आपने ऐसे हाथ उठाया और हाथ उठा कर अल्लाह के नबी ने यह दुआ की थी, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाह मुझे तेरी रफ़ाकत आला चाहिए, अल्लाह अच्छी रफ़ाकत मैं चाहता हूँ, ये है रफ़ाकत आला। अल्लाह से नेक और साले लोगों की रफ़ाकत मांगा करें, अल्लाह नेक और सालों की रफ़ाकत मुझे अता फरमा दे। आइए एक और बात जो बड़ी मुझे तड़पाती है, मुस्नद अहमद में हदीस मुबारका सही सनद के साथ है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने बनी इसराइल का एक वाक़या बयान फरमाया और यहाँ से देखिएगा कि अल्लाह अल गनी कैसे है। हमें ये गरूर, तकब्बर, ये नाज, फ़ख्र छोड़ देना चाहिए। चंद नमाज़ें पढ़ लेते हैं, अल्लाह की मखलूक को हकीर जानना शुरू कर देते हैं। किसी जगह पे सदका खैरात कर दिया,
تو جناب اس کا سینہ ہی چوڑا ہو گیا ہے، میں بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، حج کر آیا ہے، عمرہ کر آیا ہے، حاجی صاحب بن گیا ہے، اب بندوں کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ آئیے اس واقعے نے تڑپا کے رکھ دینا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، سکے بھائی، دونوں اکٹھے رہتے تھے۔ گھر کا منظر ان کا ایسا تھا، ایک بلائی منظر کے اوپر رہتا ہے، ایک گراؤنڈ فلور میں رہتا ہے، نیچے منزل کے اوپر، ایک اوپر منزل کے اوپر۔ معاملہ دونوں کا عجیب ہے۔ جو نیچے والا ہے یہ بڑا نیک، بڑا صالح، ہر وقت عبادت کے اندر مگن، ہر وقت نیکی، تقوی، پرہیزگاری، نمازیں، صدقہ خیرات مصروف رہتا ہے۔ اور جس بھائی کا اوپر گھر تھا نا، اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت زناکاری، بدکاری، شراب، ایسی محفلوں کے اندر مگن رہتا ہے۔ یہ نیچے والا جو تھا نا، نیچے والا، یہ اوپر والے اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندے نیک بن جا، ان گناہوں کو چھوڑ دے، ان غلاظتوں کو چھوڑ دے، ان اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اللہ کی بغاوتوں کو چھوڑ دے۔ سمجھاتا رہتا ہے اپنے بھائی کو۔ یاد رکھیں آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری بس یہاں تک ہے، اپنی ذمہ داریوں سے تجاوز نہ کرے۔ آج مولوی اپنے آپ کو مولوی تب سمجھتا ہے، عالم دین اپنے آپ کو عالم دین تب سمجھتا ہے، مفتی اپنے آپ کو مفتی سب سمجھتا ہے جب دوسروں کو جہنم کے اندر داخل نہیں کر دیتا، اتنی وقت تک اپنے آپ کو عالم دین ہونے کا سمجھتا ہے۔ میں نے حق ادا نہیں کیا، یہ اپنے منصب سے تجاوز ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، جو اللہ نے پیغام آپ کو دیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے جو پیغام آپ کو دیا ہے، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو، بس ذمہ داری یہ ہے۔ بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر آپ کے پاس پہنچی ہے، لوگوں کو تبلیغ کر دو، پہنچا دو ان تک۔ فتوے نہیں لگانے، کافر مشرک بدعتی نہیں بنانا، دین سے خارج نہیں کرنا، یہ اختیار آپ کے پاس یا میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ یہاں تک اس کا حق بنتا تھا، بار بار سمجھاتا ہے، بار بار سمجھائیں، آپ کا اور میرا حق ہے، سمجھاتے رہیں، زندگی کے آخری لمحے تک سمجھاتے رہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، یہ جو نیک صالح بھائی تھا نا، یہ اپنے اوپر والے بھائی سے تنگ آ گیا، سمجھا کے تنگ آ گیا، یوں کہہ لے کہ اس کا صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو گیا۔ کہتا ہے بڑا اسے سمجھایا ہے، بڑا سمجھایا، یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ صبح بھی سمجھاتا ہوں، شام کو بھی سمجھاتا ہوں، دن کو بھی سمجھاتا ہوں، رات کو بھی سمجھاتا ہوں، ہر خاص عام وقت کے اندر اسے میں سمجھاتا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک وقت آیا، یہ کسی نیکی میں مشغول تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ سجدے میں یہ تھا نیک بندہ، اور دوسرا بھائی جو شراب کے نشے میں دھت تھا، اس نے اس کی گردن کے اوپر پاؤں لا کے رکھ دیا۔ کسی سے بھی پوچھو، کسی بھی بندے سے پوچھ لو، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس بندے نے اچھا کام کیا، سب کہیں گے نہیں، برا کام کیا۔ ایک تو نشہ کرتا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، دوسرا نمازی کو تنگ کر رہا ہے۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو نیک صالح بندہ تھا نا، نمازی پرہیزگار تھا، نماز سے فارغ ہوا، یہ اس گناہ گار کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو بڑا ظالم ہے، تجھے اللہ نے کبھی معاف ہی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تڑپا دینے والا جملہ ہے، اگر سمجھ آ جائے تو تڑپا دینے والا جملہ ہے۔ اس نے کہا اللہ نے تجھے معاف ہی نہیں کرنا، کبھی اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یہ اختیار تیرا میرا نہیں ہے، اللہ تو ذو الرحمہ ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب الغنی ہے، ذو الرحمہ، بڑی رحمت والا ہے، جسے چاہے معاف کر دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ تو کون ہوتا ہے یہ فتویٰ لگانے والا، یہ حکم دینے والا، یہ آرڈر کرنے والا کہ تجھے اللہ کبھی نہیں بخشے گا؟ یہ اللہ نے اختیار تجھے مجھے نہیں دیا، یہ فیصلے کل قیامت کے دن ہونے ہیں۔ اللہ کو اس کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، کیونکہ اللہ الغنی ہے نا، اس کو کون پوچھ سکتا ہے کہ اللہ ایسے کیوں نہیں؟ اللہ الغنی کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، میرے بندے نے اس سے حدود سے تجاوز کیوں کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ایک رات کا وقت تھا، معاملہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ یہ جو نیچے رہنے والا تھا نا، اس کے دل میں شیطان نے بے حیائی اور فحاشی کی محبت کو ڈال دیا۔ اس نے کہا میرا بھائی عیاشی میں زندگی گزار رہا ہے، شرابیں پیتا ہے، زناکاری کرتا ہے،
ناچ گانے کی روزانہ مجلس ہوتی ہے، ذرا اس معاملے کا بھی چسکا اور سواد لے کر دیکھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک رات کا معاملہ، صرف ایک رات۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی جس میں ساری زندگی میرے بھائی نے گزار دی ہے، ذرا میں بھی اس کا چسکا اور مزہ لے کر دیکھ لوں۔ یہ رات کی تاریکی میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور جو اوپر والا تھا نا، اس کے دل میں اللہ الغنی نے یہ تڑپ پیدا کر دی۔ اس نے کہا ظالم، تو ساری زندگی ظلم میں گزار دی، تو نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اللہ کی بغاوت کے اندر گزار دی، بے حیائی فحاشی میں گزار دی، اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ تیرا نیک صالح بھائی تجھے بار بار سمجھاتا رہا، تو اس کی بات کو بھی نہیں سمجھا۔ اب تو شرم و حیا کر جا، چھوڑ دے بے حیائی فحاشی کی زندگی کو۔ یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں اور اس بے حیائی فحاشی اور یعنی سے توبہ کر کے اپنے رب کو منا لوں۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کی تاریکی تھی، سیڑھیوں کے اوپر اندھیرا تھا، نیچے والا بھائی اوپر، اوپر والا نیچے آ رہا ہے، دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں اور لڑکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑکتے لڑکتے دونوں زمین کے اوپر آ گرتے ہیں، دونوں کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ جو ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، جس کو اس نیک بھائی نے یہ کہا تھا اللہ نے تجھے کبھی معاف نہیں کرنا، رسول اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو کہتا تھا اللہ نے تجھے معاف نہیں کرنا، اللہ نے اسے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا۔ یہ اللہ الغنی ہے، پہچانے اللہ الغنی کو۔ ہمارا اللہ الغنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہستی ہے، جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کبھی اپنی نمازوں پہ ناز نہ کرنا، اپنی نمازوں پہ فخر کر کے اللہ کی دیگر مخلوقات کو حقیر نہ سمجھنا، اللہ الغنی کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ اللہ الغنی ہے، وہ اللہ المغنی ہے۔ مغنی کا مطلب یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ بے نیازی عطا کر دیتا ہے، وہ دل کی بے نیازی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے معاملات سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے یہ فیصلے کر دیتا ہے۔ آئیے اس اللہ الغنی کو سمجھنے کی کوشش کرے جو اللہ الغنی ہے، غنا کا مالک ہے، مال کے کائنات سے بڑھ کر غنی کوئی نہیں، مال و متاع بھی اس کے پاس ہے، بے نیاز بھی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس در کا ہمیں ہمیشہ غلام بنائے، اس در کا فقیر بنائے، کیونکہ انسان تو فقیر اللہ ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اپنی رحمت اور توفیق کے ساتھ اللہ الغنی المغنی الصمد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔